السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شمس الحق کا تبادی کا درس حاضر خدمت ہے، زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔ عليه أفضل الصلوات وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته أجمعين، وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، صدق الله قيلا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ محترم، سیرت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ میں ہمارا سلسلہ گفتگو اختتامی حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے۔ وہ گزشتہ درس قرآن میں حدیبیہ کی ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور یہ سن 6 ہجری اور ذوالقعدہ یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 11ویں مہینے کا واقعہ ہے۔ اور اس حدیبیہ کے سفر کو حقیقی عمرہ وہ احرام اور اس کے بعد طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے مکمل ہوتا ہے، لیکن اس سفر میں صرف احرام پایا گیا، پہنچ ہی نہیں پائے تھے۔ پھر اس احرام کو کھولنے کی وجہ سے قربانیاں اور دم بھی واجب ہوئے، جن کو وہیں پر نحر اور ذبح کیا گیا۔ اور اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے خواب کا ذکر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور مناسک عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ افعال اس عمرہ کے اختتامی افعال یعنی حلق اور قصر بھی کروا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ یہ ہے کہ یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے،
یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ شاید اسی سال ہم مناسک عمرہ کو ادا کر لیں گے اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت اسی سال حاصل ہو جائے گی۔ اور چنانچہ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشہیر بھی باقاعدہ کروائی کہ ہم عمرہ کے لیے جانے لگے ہیں، اور آسانی کے ساتھ، جس کا کوئی عذر نہ ہو وہ ہمارے ساتھ اگر شریک ہونا ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے جانے کو تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی 13 افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی، 1400 افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ گئے۔ اور آپ کو چونکہ ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، قتال کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مخالفین کا گڑھ ہے اس وقت، ابھی مکہ جو کہ فتح نہیں ہوا تھا، اور وہ دارالحرب تھا، دارالاسلام نہیں تھا اس وقت، تو احتیاط کے تقاضوں کو آپ نے کچھ اونٹوں کے اوپر ہتھیار بھی بندھوا لیے اور ان کو بھی بند کروا لیا کہ کہیں اگر اچانک ہنگامی طور پہ ضرورت پڑ جائے تو ان ہتھیاروں کو، اس اسلحہ کو استعمال میں لایا جا سکے۔ راستے میں مقام عصفان تک، وادی عصفان تک پہنچے ہیں کہ مشرکین تک خبر پہنچ گئی، بلکہ مشرکین کی رکاوٹ کی خبر بھی آپ کو یہیں سی وادی میں پہنچ گئی کہ آپ نے بھی اہتمام کیا ہوا تھا، اپنے سفر سے پہلے کچھ جاسوس چلائے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر یہ بتلایا کہ راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف احرام باندھ کے ایک بناوٹی شکل معتمرین والی انہوں نے اختیار کی ہے، عمرے کے ارادے سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ لڑنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان پہ ایک آخری وار کر کے کعبۃ اللہ پر، مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو انہوں نے اسی قسم کی آگے رکاوٹیں کھڑی کی، اور جتنے معروف راستے تھے ان تمام معروف راستوں پہ انہوں نے فوجیں بٹھا دی، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں کچھ افریقی نسل عربی وہاں پر آباد تھے افریقی، لیکن مکمل عرب بن چکے تھے، عربی زبان جانتے اور سمجھتے تھے، بس ان کے چہروں سے، ان کی عادات سے اس بات کی شناخت ہوتی تھی کہ یہ اصل عرب نہیں تھے، اور وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، سخت قسم کے آدمی تھے، اور وہ چونکہ کئی نسلوں سے وہاں رہ رہے تھے اس لیے کعبۃ اللہ کا کرتے تھے، حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کا احترام بھی کرتے تھے، ان سے بھی مدد طلب کی گئی، اور ان کے سردار بھی مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، ان کو کسی قسم کی کوئی جنگ درپیش ہوئی تو ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ اب مختلف قبائل ہیں جو کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں پھیل چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا راستہ اختیار کر کے تمہیم کی بجائے آپ مزید گہرائیوں میں، کعبۃ اللہ کے بعد آگے گہرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، محلہ کے بعد محلہ، بسم اللہ کے بعد، ان گہرائیوں کی طرف سے نکلتے نکلتے جدہ والے راستے کی طرف حدیبیہ کے مقام پر آپ آئے، اور جہاں اب لشکر جب آ کے یہاں ٹھہرا، ابھی آپ کا ارادہ تو تھا، اس لیے کہ علامات حرم سامنے آ رہی تھی نظر، لیکن سواری آپ کی بیٹھ گئی، صحابہ کرام اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب میں کہ اس کو تنگ نہ کرو، حبسہا حابس الفیل، اس کو بھی ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، یعنی اس پہ اللہ کا آرڈر چل رہا ہے، میری اٹھنے کی عادت نہیں ہے، کس طرح معلوم ہوتا کہ مجھ سے بھی زیادہ سخت آرڈر چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، لہٰذا یہ اٹھنے کا نام نہیں لے گیا، اس کو بیٹھنے دو۔ اب مشرکین تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا دیکھو ہم جن راستوں پہ کھڑے ہیں ان راستوں سے وہ گزرے ہی نہیں، اور خبر دینے والوں نے یہ کہا کہ وہ تو حرم میں پہنچ گئے ہیں، اندر داخل ہو گئے ہیں، اور واقعتاً اگر یہ اونٹنی بیٹھ نہ جاتی تو مشرکین کے پہنچنے سے پہلے مسلمان عین مطاف میں، اللہ نے عمرہ کروانا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ فیصلے تو اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔
انسان کی خواہش کا اس میں عمل و دخل نہیں ہوتا کہ انسان اپنی خواہش سے اللہ کے فیصلے تبدیل کروا لے. اپنی خواہش سے تو اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں کروا. چنانچہ مشرکین جب آئے اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو یہ تو حدیبیہ میں بیٹھ گئے ہیں اور لگتا کہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے کون سی ادھر رکاوٹ تھی؟ اس طرف سے تو راستہ ہی صاف تھا، اندر داخل ہو جاتے عمرہ شروع کر دیتے. لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا اور اسی جگہ بیٹھ گئے اور پڑاؤ کر دیا ہے باقاعدہ اس جگہ پر. تو لگتا ایسے ہے کہ یہ لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں اور داخل نہیں ہو رہے. ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ حرم میں داخل ہو جائے تو پھر ہم روک نہیں سکیں گے، اس لیے کہ حرم میں قتل و قتال کو وہ بھی نہ جا سکیں گے. تو صاف اس کا مطلب ہے کہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے ارادے سے آئے. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ چلو ایک آدمی بھیجو جو جا کر صورتحال معلوم کرے. بدیل ابن برقع سردار آدمی تھا، یہ جائے اور جا کر پوچھے. وہ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بعد بیٹھ گیا. اور آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا وجہ ہے؟ آپ نے میں کہ نرید العمرہ، ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا، اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہماری معلومات کے مطابق تو آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں آپ کے پاس، تو ہتھیار کیوں لے کے آئے اپنے ساتھ؟ فرمایا کہ انی اخاف الغدر من قریش، اس لیے کہ جو قوم یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہ جا کے چڑھائی کر سکتی ہے، جس نے ہم سے بدر کا مارکا لڑا ہے، احد کا مارکا لڑا ہے، پھر جب کہ احزاب میں اپنے لشکروں کو لے کر مدینہ طیبہ پر پہنچ گئی ہے، جب خود ہم اس کے گھر میں چل کے آ جائیں گے تو کیا پتا کہ ان کی نیتیں تبدیل ہو جائیں اور وہ لڑائی پہ آمادہ ہو جائے. تو کم از کم اس طرح تو نہ ہو کہ ہمیں پکڑ پکڑ کے چھری سے ذبح کرتے رہیں اور ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہی کوئی نہ ہو. ہم اپنے ساتھ تو اٹھا کے نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلا گیا. مشرکین نے پوچھا کیا خبر لائے؟ اس نے کہا یہ خبر تو یہی ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. کہتے ہیں آئے ہیں ہم عمرہ کے ارادے سے لیکن بیٹھ باہر گئے ہیں. پھر کہتے ہیں لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے لیکن اسلحہ ساتھ لائے ہیں، اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں. میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو اگر تیری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو پھر کسی کو تو گیا ہے، تیرا جانا نہ جانا ہمارے لیے برابر. تھوڑی سی بے عزتی کر دی اس کی. اب دوسرا آدمی جو ہے انہوں نے انتخاب کیا حلیس ابن علقمہ کا. بعض سیرت نگاروں کے نزدیک اس کا تعلق بنو کنانہ سے تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق احابیش سے تھا، جن کا بھی میں نے آپ کو تعارف کروایا. یہ بھی بڑا سردار تھا حلیس ابن علقمہ. حلیس ابن علقمہ جا کے جائزہ لینا ہے کہ مسلمان کس ارادے سے آئے. جب آپ نے دیکھا نا کہ حلیس بھائی نے کہا یہ بنو کنانہ بھی اتفاق سے قربانی کا خوب احترام کرتے تھے اور اسی طرح یہ احابیش بھی قربانیوں کا احترام کرنے والے لوگ تھے. آپ نے میں اس طرح کرو جتنے قربانی کے جانور ہیں ان کو آگے فرنٹ پہ لاؤ. قربانی کے جانور سامنے کھڑے ہوں گے اور قربانی کے جانور کی علامت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ علامت ہوتی ہے. گلے میں اس کے ہار وغیرہ اونٹ کے بنا کے لٹکا دیے جاتے ہیں چمڑے کے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں. یہ قربانی کا حج کا جانور ہے، حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب میں کہ ان کو سامنے لاؤ فرنٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا. ادھر حلیس پہنچنے کے قریب تھا، ادھر آوازیں آ رہی ہیں لبیک اللہم لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی یہ تاثر دیا جائے کہ واقعتاً ہم آئے عمرے کے ارادے سے اور قربانیاں ہمارے ساتھ باقاعدہ. آپ کس ارادے سے آپ میں کہ تمہیں قربانیاں نظر نہیں آتی؟ اس نے کہا جی ہاں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا یہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ لڑائی کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. یہ احرام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اور قربانیوں کے اوپر یہ اشعار اور قلائد وغیرہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اگر لڑنے کے لیے آئے، اس نے کہا اچھا چلو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور واقعتاً یہ قربانیاں بھی اس بات کی علامت ہیں. اگر آپ دکھلاوے کے لیے، دھوکے کے لیے اگر قربانیاں لاتے تو وہ 5-7 جانور 10-12 جانور ہوتے، اور یہ تو اتنی بڑی میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ عمرہ کے ارادے سے.
اور پھر جب یہ واپس کیا اور اس نے قوم کو جا کر بتلایا کہ بھائی میں اسی نتیجے تک پہنچا ہوں کہ وہ آئے ہیں یعنی عمرہ کرنے کے ارادے سے، لڑائی اور جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں آئے، اور میری تحقیق بالکل درست ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر خرابی نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارے پاس مستقل اور پختہ ثبوت ہو اس بات کا کہ ان کا ارادہ جنگ کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں تو خبردار، لو منعتموہم لو نفرن علیکم الاحابیش، اگر تم نے ان عمرہ کرنے والوں کو روکا، ان قربانی کے جانوروں کو تھام کے لانے والوں کو روکا، تو میں اپنی پوری قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا اور میں ان کا طرفدار بن کے لڑوں گا تمہارے ساتھ۔ اب جب یہ جذباتی ہوا تو انہوں نے کہا بھی صبر کرو، یہ کون سی جذباتی ہونے کی بات ہے؟ اس نے کہا تم کسی کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہو، پہلا آنے کے لیے بھیجا اور میں اپنی تحقیق بیان کرنا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود تم اس پہ مزید سوچ رہے ہو کہ کسی اور آدمی کو بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، اور آدمی کو بھیجتے ہیں لیکن آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ اس کو ذرا ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد عروہ ابن مسعود الثقفی جو بعد میں مسلم، اور یہ صحابہ میں سے شہید اعظان ہیں، اگرچہ اسلام نے مرتبہ حنین کو فتح کر لیا، طائف فتح نہیں ہوا، یہ فتح مکہ والے سفر کے اندر تھا، طائف فتح نہیں ہوا تھا، اور بعد یعنی اس کا گھیراؤ بھی ہوا لیکن بغیر فتح کے آپ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ابن مسعود جو ہے یہ نکل کے گئے اور مدینہ میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا یا رسول اللہ میری کوئی ڈیوٹی؟ آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر اعلان نہیں کروں گا۔ آپ نے سمجھایا ذرا احتیاط کرنا، ان کا یا رسول اللہ جب اسلام قبول کر لیا تو اب احتیاط ہے کس بات کی؟ آزان کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ بنو ثقیف جو تھے بڑا سخت جنگجو قبیلہ تھا طائف کا، انہوں نے تاک تاک کے تیر مارنا شروع کیے، یہ تیر کھاتے رہے لیکن ان کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہی، آزان انہوں نے مکمل، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بڑے بھرپور انسان تھے، یہ سردار آدمی تھے، ان کی بات کا بڑا احترام تھا اپنے علاقوں میں۔ اب میں کہ یہ قرآن جو ہے ان دو بڑی بستیوں میں سے دو بڑے سردار آدمیوں کے اوپر کیوں نہیں اترا، اس محمد پر کیوں اترا ہے جو کہ یعنی بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور نادار آدمی۔ اب دو آدمی کون مراد تھے؟ مکہ مکرمہ میں سے ولید بن المغیرہ اور دوسرا یہ خود بنو ثقیف کا طائف کا عروہ بن مسعود، یہ بھی معتبر انسان سمجھا جاتا تھا۔ ان کا یہ قرآن ان پہ کیوں نہیں اترا؟ یہ اس قسم کا آدمی تھا، یہ مضبوط اور پختہ آدمی تھا۔ عروہ بن مسعود جو ہے یہ نکلا اور اپنی سردارانہ شان کے ساتھ اپنے وجود پہ ہتھیار اسلحہ وہ لگایا ہوا ہے، چونکہ پہچان اور شناخت تو تھی آپس میں ایک دوسرے کی، ابھی چند سال ہی تو ہوئے تو صحابہ کرام یہاں سے منتقل ہوئے تھے۔ جب عروہ بن مسعود آ رہا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عروہ آ رہا ہے سامنے اور ہے بھی لابسا سلاحہ، ہوا اپنے ہتھیار پہن کے آ رہا ہے، اگر وہ مذاکرات کے لیے آ رہا ہے تو ان ہتھیاروں اور اسلحے کو اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت؟ وہ آیا اور اس نے آ کر بات کی اور تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا، قربانیاں بھی جانور بھی، اب ذہن تقسیم ہو گیا کہ پتہ نہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں یا لڑنے کے ارادے سے آئے۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ میں ان کو جا کر جذبات دلاتا ہوں، اشتعال دلاتا ہوں ان کو، اگر تو یہ مشتعل ہو گئے تو پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ مشتعل آدمی اپنے اندر کی بات باہر نکال دیتا ہے کہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے کہ جو شخص عمرہ کے لیے جائے، حج کے لیے جائے تو اس نے تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس نے یہ کام نہیں کرنے ہوتے، برداشت کرنا ہوتا ہے اس نے۔ اگر یہ برداشت کر گئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ یہ عمرہ کے لیے آئے، اگر جذبات میں آ گئے اور لڑنا شروع کیا معاملہ کھل جائے گا۔ تو اس نے آ کر پہلی بات تو یہ کی کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے میں کہا عمرہ کرنے کے لیے آئے اور کیوں آئے؟ اس نے کہا نہیں ہماری معلومات میں آپ لڑنے کے لیے آئے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کس کے ایسے عام قوم سمجھ لیا کہ اپنے یہ 1400 ساتھیوں کو لے کر یہاں پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو واضح طور پر یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب جنگ ہوئی تو ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ اس نے جان بوجھ کر بات کی اشتعال دلوانے کے لیے، اگر جنگ ہو گئی ایک بھی ان میں سے نظر نہیں آئے گا جن کو یہاں پر حملہ کرنے کے لیے اور اس قوم سے لڑنے کے لیے۔ یہ الفاظ اب اس نے بولے تو حضرت صدیق غصے میں آ گئے،
اور زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو عموماً حضرت صدیق کی زبان پہ آیا نہیں کرتے تھے، اور ترجمہ میں بھی نہیں کر سکوں گا شاید اس کا۔ ہمارے اگرچہ ایک استاد تھے، بڑے باذوق تھے، وہ اس کا مکمل صحیح ترجمہ بھی کرتے تھے جس طرح ہماری زبان میں، اس لیے کہ مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے، اس میں گالی دینا بھی اس قسم کے معاملات میں کوئی حرج نہیں ہوتی، جب اس کو یعنی مقابلہ ہوتا تو زبان سے بھی ہوتا۔ یہ لات نام کی ان کے یہاں ایک فقیر نہیں تھی بنو ثقیف کے یہاں، جس کو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، کہا کہ جاؤ اسی کی شرم گاہ جا کے چالو، شرم نہیں آتی تم یہ بات کرتے ہو یہاں آ کر؟ تمہیں یہ چھوڑ دینے والے نظر آتے ہیں، بھاگ جانے والے نظر آتے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اور 300 میل کا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بھاگ جائیں گے؟ بھاگنا ہوتا تو پہلے راستے میں بھاگ جائیں۔ اس قسم کی سخت باتیں کی آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا اس لحاظ سے احترام کرتے ہیں کہ یہ سفارت کے فرائض سارے انجام دے رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا حق کس نے دیا کہ ہمارا استہزاء کرے اور تمسخر اڑائے اور صحابہ کرام کے جوش و جذبہ کی تذلیل کی کوشش کرے؟ اب اس کے بعد جب وہ بات کرتا تھا تو ساتھ ساتھ رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں اس تک ہاتھ لے جاتا تھا۔ اب یہ عرب میں اور ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بات ہے ایک جو ہے کہ کسی کی عزت و تقریب کے وقت بھی اس طرح کر کے بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے اگر کسی کو جھڑکنا ہو، جھڑک کے بات کرنی ہے تو پھر بھی اسی طرح کر کے بات پکڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ تو اب وہ اپنا ہاتھ جو ہے بار بار اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جتنی اب جب اس کو اسی طرح اسلحہ کی حالت میں دیکھا نا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنے ایک صحابی ان کو آپ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ چھپا لو اگر چہرہ کی حالت میں تھے، اور اپنے ساتھ تلوار لے لو، اگر کوئی کسی قسم کی غلط حرکت کرے تو پھر نوبت آ جائے تو بے شک استعمال کر لینا۔ جب وہ ہاتھ آگے کرتا ہے نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار الٹی طرف سے ہاتھ کو لگا کے نا پیچھے لگے کہتے ہیں ہاتھ پیچھے لے جاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بات کرتا ہے اسی طرح، حضرت مغیرہ تلوار کی وہ پھر اسی طریقے سے پڑتلا جو ہے اس کا وہ لگا کے اس کو پھر دھکیلتے ہیں پیچھے، بھئی ہاتھ پیچھے لے جاؤ۔ تو یہ کس نے کہا کہ تم ہاتھ آگے کرو رسول اللہ کی طرف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ جب 2-3 مرتبہ اس نے اس طرح کیا، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ اب خدا کی قسم تو نے اگر اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا اور تیرا وجود اپنے ہاتھ سے جدا ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی سرداری کے جوش یہاں دکھانا چاہتے ہو ہمیں آ کر رسول اللہ کے سامنے؟ جب یہ الفاظ کہے تو اس کے بعد اس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اب یہ اتفاق سے مغیرہ بن شعبہ اس کے سگے بھتیجے تھے عروہ بن مسعود کے۔ اس نے کہا من ھذا فج غلیظ، اس نے کہا یہ کون ہے سخت دل والا اور گندی گفتگو اور ترش روی سے بات کرنے والا، کون ہے یہ؟ جب 2-3 مرتبہ اس نے کہا من ھذا من ھذا، اب میں کہا تیرا ہی خون ہے اس لیے تجھے جواب دے رہا ہے، تیرا بھتیجا ہے۔ کون؟ اب میں مغیرہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مغیرہ ہو اور تم نے میرے ساتھ بدعہدی کر لی اور اس بدعہدی کے مناظر آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ اس نے ایک طرف تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو برداشت کیا نا، خاموش ہو گیا۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ صدیق تیرے میرے اوپر احسانات ہیں، اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دیتا ہوں، تاکہ تو میرے احسانات کو بھول چکا ہے، میں اس وقت بھی تیرے ساتھ احسان کرنے میں مصروف ہوں اور تو مجھے تلواریں دکھاتا ہے اور میرا بھتیجا ہو کر تلواریں مجھے دکھاتا ہے۔ اب وہ احسان کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ قریب قریب مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے سے پہلے یہ بنو مالک کے 12-13 افراد کے ساتھ مصر گئے، اوکس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی سارے قافلے کی۔ اب وہ پورا قافلہ جو ہے نا وہ بڑی عیز و نیاز کے ساتھ ملا اس مقوقس کے ساتھ، اور بڑے یعنی والہانہ پن کا اظہار کیا، اور یعنی اپنی تعظیم دی جو اس زمانے کے اندر آئی تھی۔ لیکن یہ مغیرہ جو ہے یہ الگ ایک طرف کھڑے رہے بالکل سپاٹ ہو کر، کوئی اس کی تعظیم نہیں کی اور کوئی اس کے سامنے جھکے نہیں۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا مقوقس کو، اس نے
یہ قافلہ واپس آنے لگا تو اس نے سب کو ہدیے دیے، سب کو، باقی سارے افراد کو 11-12 افراد کو اس نے ہدیے دیے، اور ایک مغیرہ بن شعبہ کو اس نے کہا یہ بد اخلاق آدمی ہے، اس کو ہدیہ میں نے کیا دینا۔ اب یہ عرب لوگ سوچتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی عزت اور شرف کی باتوں کو، انہوں نے کہا یہ میری اس نے بے عزتی کر دی۔ اور پھر جب واپس ہم جائیں گے اپنے علاقہ میں تو وہاں جا کر عرب کے اندر لوگوں کو دیا، فلاں کو بھی دیا، ایک مغیرہ کو نہیں دیا تو میرے لیے تو مرنے کا مقام ہوگا کہ مجھے ہدیہ نہیں ملا۔ اس نے کہا میں بندوبست کرتا ہوں۔ رات کو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور وہ سوئے ہوئے تھے، اسی سوئی ہوئی حالت میں سارے 12-13 افراد کو قتل کیا، ان کا سامان لے کر، وہ ہدایہ بھی لے کر، ان کا ذاتی سامان لے کر بھاگ گئے۔ اب یہ سب سارا سامان لے کر بھاگے، اور اس کے بعد یہ خبر پھر طائف کی طرف بھی پہنچی۔ بنو مالک کے لوگ تیار کھڑے ہیں کہ مغیرہ کے خلاف لڑنے کا ارادہ ہے، تو وہ قوم بھی کھڑی ہو گئی، آمنے سامنے آ گئے۔ تو ان کے علاقے کا کوئی بڑا آدمی تھا، سردار، اس نے بلوایا عروہ بن مسعود کو۔ اس نے کہا عروہ تم سردار آدمی ہو، سمجھدار بھی ہو، دیکھو کہ اب یہ اگر لڑائی ہو جائے گی تو یا تیری قوم فنا ہو جائے گی یا بنو مالک فنا ہو جائے گی، تم ایک علاقے میں امن کے ساتھ رہتے ہو، اتحاد۔ اس نے کہا میں تو لڑنے پہ آمادہ نہیں ہوں، وہ لڑنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور میرے بھتیجے کی وجہ سے۔ اس نے کہا اتنی بات پہلے مانو کہ تیرے بھتیجے نے غلطی کی، اور غلطی تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے بعد پھر میں کوشش کرتا ہوں، درمیانی کوئی صورت نکالتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غلطی اس کی۔ انہوں نے کہا جی اچھا اگر غلطی مانتے ہو تو پھر خون بہا دیت ادا کرنا پڑے گی ان 13 افراد کی، 12 افراد کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم مل کے 12-13 افراد کی دیت ادا کر۔ چنانچہ یہ اس دیت کا پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، لڑائی ان کی آپس کے اندر ختم ہو چکی تھی، اور مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کیا، یہ سارا سامان جتنا ان کے پاس تھا یہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ اب میں اما الاسلام فنقبل واما المال فلا، فرمایا اسلام کو تو ہم نے قبول کیا، قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، لیکن یہ تیرا مال ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یہ غلط، اور تو نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اسی مال کے لیے تو میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اور آپ اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے، تو پھر یہ میں مسلمان ہو گیا، یہ مال میرے کام کا تو پھر ہے ہی نہیں، جس کو آپ پسند نہیں کرتے میں کس طرح اس کو پسند کھا لیا ہے کہ یہ بنو مالک کو واپس کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں بنو مالک کو واپس کر دوں گا۔ اب یہ چچا جو ہے اسی یہ جو 13-12 قتل تھے ان کی دیت جمع کر رہا تھا، اس کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا تجھے میری جو توفیق دی تو میں چکاؤں گا، لیکن اس حال میں اگر تو رسول اللہ کے سامنے گستاخی کا ارتکاب کرے گا تو پھر میں یہ بات میں سوچوں گا کہ میرا چچا ہے، میں تیری گردن پہلے جدا کروں گا۔ اب اس کے بعد وہ بھی محتاط ہو گیا۔ بات گفتگو وقتی طور پہ ختم ہوئی، لیکن وہ کہ مزید منظر دیکھتے ہیں۔ اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز کا وقت ہوا اذان ہوئی، اب وضو کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، بھرو پانی آپ کا۔ پھر جس وقت رسول اللہ کو وضو کروانے کی نوبت آئی تو پانی کا ایک قطرہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، جو پانی ملتا ہے، جو قطرہ ملتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، وجود پہ پھیرتے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے چہرہ مبارک دھویا، پاؤں مبارک دھوئے، جو پانی بھی آیا سارے کا سارا صحابہ نے اس کو اپنے بدن کے ساتھ جذب کر لیا، اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لیا، اپنے وجود پہ مل لیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا جی عجیب شان ہے، اور شاہانہ شان بھی اس قسم کی نہیں ہوتی جس طرح کہ رسول اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ واپس گیا تو واپس جا کے اس نے کہا بھئی میرا مشورہ سنو کر لو، اس لیے کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں اور ان کی شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن میں نے اور ان جیسے جان نثار میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ 1400 آدمی ہے اور وہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم ان 1400 میں سے ایک بھی جب تک باقی ہوا تم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، قربان کریں گے لیکن اپنے نبی تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ 1400 آدمی اگر وہ مار دیں گے تم مار دو گے تو کیا وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے؟
اس لیے اگر وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں ان کو عمرہ کرنے دو، اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو صاحب اور رائے آدمی ہے، تیری بات سامنے آ گئی، لیکن غور کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح غور میں کچھ کام لمبا ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک دن مشورہ کیا کہ ان کی طرف سے کوئی آدمی براہ راست بات کر، جو ابو سفیان ہے اس وقت وہ نہیں آ رہا، چلو وہ اگر نہیں آتا تو ہم چلے جائیں، ہمارا ارادہ تو واقعتاً عمرہ کرنے کا ہے، اس کے لیے کوئی صورت نکالیں اور بات چیت کریں۔ ادھر اتفاق سے کوئی کنواں وغیرہ، ان کا یا رسول اللہ یہاں اس زمین میں کوئی کنواں نہیں ہے، ایک کنواں ہے اور وہ بھی خشک ہے، اور باقی کوئی کنویں نہیں ہے، لا بیار فیہا الا بیر واحد، ایک کنواں ہے صرف اور اس میں پانی نہیں ہے، ولا ماء فیہا۔ مجھے بتلاؤ کہاں ہے وہ کنواں، جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں۔ آپ صحابہ کو لے کے جب اس کنویں پہ پہنچے، آپ نے کہا کہ ایک صحابی کے ساتھ رسی باندھو اور اس کو نیچے اتارو، اس کو آپ نے تیر پکڑا دیا اور ایک پیالہ پانی کا آیا اور آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا یہ پانی بھی لے جاؤ ساتھ، اور نیچے جا کر جو کنویں کی بالکل تہ ہے، فرمایا اس کے اندر جا کر تیر سے تھوڑا سا کھدائی کر دینا، تھوڑی سی پانی اس کے اندر ڈال دینا، اور اس کے بعد یہ اللہ رب العزت مہربانی کرے گا، پانی اللہ دے دے گا، عطا کر دے گا۔ اب وہ صحابی نیچے گئے اور انہوں نے اسی طرح کیا، اور جب پانی ڈالا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یکلخت جو ہی صحابی وہ باہر نکلتے پانی اس کے اوپر سے بھی نیچے گرنے لگے، اتنا پانی اس کے اندر آ گیا۔ سارے صحابہ نے لشکر نے وہ پانی کو استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ نے میں کہ بات چیت کرنے کے لیے حضرت عمر کو بلوایا کہ عمر تم بھی بڑے آدمی ہو، سردار آدمی ہو، ابو سفیان سے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں لڑائی کرنے کا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول، عرض کی یا رسول اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، آپ کے حکم کے ساتھ میرا مشورہ ہے کہ مجھے نہ بھیجا جائے۔ کیوں جی، کیوں نہ بھیجا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا نام تو دور بیٹھ کر کافر برداشت نہیں کرتے، میں سامنے آ جاؤں گا تو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کہیں گے چلو ایک تو کام سے جائے، کہ نرغے میں پہنچ جاؤں گا، پورا شہر ہی ان کا ہے سارے کا سارا، تو وہ تو کوشش کریں گے غدر کرنے کی، اور اسی طریقے سے یعنی سفارت کے ساتھ بھی کریں گے، اور بات جو بنتی یعنی بننا چاہیے وہ بھی بگڑ جائے گی۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، پھر کس کو بھیجا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے، اور عثمان کی رائے میں اس لیے دے رہا ہوں، بنو امیہ سے اور ابو سفیان کا تعلق بھی بنو امیہ سے، ایک تو رشتہ داری ہے، ان کا قبیلہ بھی تک یہاں موجود ہے، کافی حد تک رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی وہاں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر حضرت عثمان کا مالی احسان نہ ہو، تو احسان تو انسان کی گردن کو جھکا دیتا ہے، تو کوئی اس طرح جرت نہیں کر سکے گا حضرت عثمان کے ساتھ کوئی دست اندازی کی یا کوئی تکلیف پہنچانے کی، تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان کا پہرا تھا، مشرکین نے کہا کہاں جاتے ہو؟ بس اتنی بات پہنچی، ان کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کے جا رہا ہوں ابو سفیان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک رکھتے ہیں، اور پھر آگے سے سعید بن العاص آ گئے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا آپ میری سواری پہ بیٹھ جائیں، اور باہر سے آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں نے عثمان کو پناہ دے دی، میں نے عثمان کو پناہ دے دی، خبردار کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور جب اپنے گھر میں لے کر گئے اور پھر ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، ابو سفیان نے کہا کہ آپ کی رشتہ داری، آپ کے احسانات، ان ساری چیزوں کی ہمیں پاسداری، لیکن دیکھو ہم یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری دشمنی ہے وہ محمد الرسول، لیکن اتنی بات ہے کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں، آپ بھی احرام کی حالت میں ہیں، اس طرح کر لیں، بے شک اجازت ہے آپ کو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ بات تم سوچ کیسے سکتے ہو، اور میں اس بات کو باور کس طرح کر سکتا ہوں کہ حالت میں حرم سے باہر موجود ہوں اور میں اندر طواف اور عمرہ کرتا پھروں؟ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہو سکتی، یا سب کو اجازت ملے گی یا عثمان بھی اسی طرح بغیر طواف کے واپس جائے گا۔ ان کا پھر اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن تھوڑا سا مزید ٹھہر جاؤ، ہم آپس میں مزید مشاورت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ انہوں نے مشاورت کے لیے روک لیا، ادھر ذرا تاخیر زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ باہر سے نکل کر اندر جانا ہے، کوئی لمبا کوئی 2 4 5 کلومیٹر کی بھی بات نہیں ہے، مختصر سا ٹائم لگنا تھا، لیکن بات لمبی ہو گئی اور انہوں نے ایک رات ٹھہرا لیا حضرت عثمان کو۔
جب ایک رات وہاں پر ٹھہرے ہوئے تو مسلمانوں میں کسی نے افواہ چھوڑ دی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ یہاں اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو قید کر لیا گیا تھا, درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. یہ ساری کہانیاں ہیں. حضرت عثمان کو قید نہیں کیا گیا تھا, نہ ان کو باندھا گیا نہ قید کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں افواہ یہ نکل رہی, حالانکہ انہوں نے تو روکنے مشورے کے لیے تو ادھر افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول اللہ تک جب بات پہنچی آپ نے کہ اگر یہ بات درست ہو, اگر یہ بات صحیح ہو تو ہم جائیں گے. اس سے پہلے تو ہم آئے تھے صرف عمرے کا ارادہ لے کر, لیکن اگر ہمارے بھائی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہو تو ہم بغیر لڑائی کے چلے جائیں, بغیر بدلہ لیے واپس چلے جائیں. بیعت کرو میرے ساتھ اس بات پر. صحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کر دی. ایک آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے. اللہ پھر اس منظر کو کرتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں, اور میں کہہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے کہ ان کا یہ اقدام اخلاص پر مبنی تھا. وہ اخلاص کی بنیاد پر بیعت کر رہے تھے. اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خون دے دیں گے, جان دے دیں گے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے, تو یہ بات اوپر سے نہیں تھی, ان کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان پر رعب کو ختم کر دیا, کفار کا رعب ختم ہو گیا, ان پر سکون اور وقار اللہ نے قریب. اللہ نے خیبر جیسی فتح بھی ان کو اس بدلے میں اللہ نے عطا کر دی. اللہ. اور پھر جب بیعت ہو رہی ہے اور 1400 صحابہ بیعت کر کے گئے, قرآن کہتا ہے فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم. میرے پیغمبر یہ آپ کے صرف صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا, نیچے آپ کا ہاتھ, درمیان میں صحابی کا ہاتھ, اوپر اللہ کا ہاتھ. اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور جس وقت صحابہ کرام ان کی گنتی کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے, میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ عثمان زندہ ہے. اگر عثمان زندہ ہو اور اس بیعت سے رہ جائے, جو بیعت موت و حیات کی بیعت ہے اسلام کے لیے, اگر اس سے رہ جائے تو یہ میرے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی. لہذا آپ نے اپنا بائیں ہاتھ اوپر رکھ دیا, فرمایا ھذا یدی وہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا, ان کا لیسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من افضل ہے. ہم سب لوگوں کے دائیں ہاتھ اتنا مقام نہیں رکھتے جتنا رسول اللہ کا بائیں ہاتھ مقام رکھتا ہے. عثمان تو نمبر لے گیا اور مقام حاصل کر گیا. اللہ حضرت عثمان کو کسی نے کہا تھا نا کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جس پہ اللہ نے بڑے بھرپور انعام کا ذکر کیا. آپ دونوں موقعوں پر غائب تھے. کسی نے ویسے بات کر دی. ایک بدر کا موقع کہ جس پر اللہ نے بہترین انعام کا ذکر کیا, فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فرمایا کہ آج کے بعد جو کچھ مرضی کرتے رہو بدری صحابہ, میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دی. اتنا بڑا انعام وہاں ملا تھا بدر میں, اور وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے. اور پھر یہاں بیعت رضوان کے موقع پر, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, اس میں اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل ہوا ہے. اس بیعت رضوان کے موقع پر بھی آپ موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یعنی بات کو سمجھایا جس طریقے سے, میں اس کو ذرا مزید کھول کے کرتا ہوں, کہ اگر ایک لشکر میں کسی شخص کی ڈیوٹی پانی بھرنے پہ ہو, وہ لشکر کا فرد نہیں ہوتا, وہ بھی لشکر کا فرد ہے. پہلے بھی کسی کی ڈیوٹی لگی ہو, ایک تیر بھی اس کو نہ چلانا پڑے تو پھر بھی وہ, اور میں کہ دونوں موقعوں پر میں کس کی ڈیوٹی پر تھا. اگر بدر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہا تھا تو رسول اللہ کی بیٹی تھی اور رسول اللہ کے حکم سے کر رہا تھا, یہ بھی رسول اللہ کی ڈیوٹی. اور اگر بیعت رضوان کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں اندر گیا ہوا تھا تو وہ بھی رسول اللہ کی ڈیوٹی تھی, اور آپ کی ڈیوٹی کو میں مکمل کر رہا تھا. اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے دیا, اب اس کے بعد بھی کوئی بات باقی. فرمایا کہ یہ ھذا ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر اس مقام مذاکرات ہوتے رہے اور صلح نامہ ایک باقاعدہ مرتب کیا گیا, اور اس کے بڑے دور رس نتائج اور ثمرات سامنے آئے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ رب اغفر ورحمتک اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك